اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 4 جولائی بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان سے معنون ہے کہ جنہوں نے دین سے، قرآن و حدیث سے منہ پھیرا، قیامت والے دن وہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ اصل ضرورت ہے ہر مسلمان کی۔ بڑا ظلم ہوا مسلمانوں کی طرف سے قرآن پاک کے ساتھ یہ کہ اس کو صرف دم دھاگا تویز والی ختم شریف والی کتاب سمجھ لیا ہے، باقی اس سے رہنمائی لینے کو ہم تیار نہیں ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ یہ ہماری زندگیوں میں فیوچر پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہے کہ قرآن کا علم بھی تو سیکھنا ہے۔ یہ میرے سامنے وہ جو ہمارا آفیشیل درس ہوتا ہے ادب المفرد کی شرح کا، وہ کل ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ وہ آج مجھ سے سیٹنگ ہو نہیں سکی، ٹائم تھوڑا تھا، میں نے کہا چلو یہ پیش کر دوں۔ ومن اعرض عن ذکری، جنہوں نے منہ پھیرا میرے ذکر سے، اعرض جنہوں نے پرواہ نہیں کی، منہ پھیر لیا، کوئی اہمیت نہیں دی ہے، عن ذکری میرے ذکر سے، اس ذکر سے مراد نماز بھی ہے، تو سارے بے نمازی شامل ہو گئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ، تو جتنے بھی بے نمازی ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں۔ اچھا، ذکر اور کیا ہے؟ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ قرآن پاک سارا ہی اللہ کا ذکر ہے، تو قرآن نہ پڑھنے والے اس میں شامل ہو گئے۔ اور ماشاءاللہ بڑی بڑی کلاسیں پڑھ لیجیے، 10 سال ہو گئے بچوں کو، چھوٹا سا بچہ ہے اور پڑھ بن کے بستے دی اندر پیچھے لائی ہے، پٹھو لایا انہوں کیا جی سکول جا رہے ہیں، اور پھر 16 کلاسیں کر کے کرنا کیا ہے، دبئی میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں، گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، کوئی اے سیوں کا کام سیکھ رہا ہے۔ اب نوکری تو سب کو مل سکتی، تو اللہ کے بندو کو 5 سال قرآن پہ بھی لگا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں حضرت سرکار دو عالم سے سورہ بقرہ سیکھی ہے، 10 سال میں۔ ایک روایت میں 12 سال کا ذکر ہے، اور جب وہ سورت ختم ہوئی تو اس کی خوشی میں 3 اونٹنیاں ذبح کی ہیں، ایک سورت کے ختم پر 3 اونٹنیاں ذبح کی ہیں۔ اور یہاں ابا تب خوش ہوتا ہے جب بچہ انگلش میں تقریر کر دے، آہا میرا بچہ پڑھا جی، انگلش میں تقریر کر گیا۔ اور قرآن پڑھے کوئی خوشی نہیں، یہاں سپارہ ختم ہوتا ہے جو ٹافیاں لے آتے ہیں، چلو جی بانٹ دو، پورا سپارہ ختم ہوا ہے اور ٹافی آ رہی ہے، کیوں؟ ابے کو بھی کوئی خوشی نہیں چڑھی، گھر میں بھی کوئی خوشی کا سما نہیں آیا کہ بچے کا سپارہ ختم ہوا ہے، سورت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچہ نہیں پڑھ رہا، کوئی مسئلہ، گھر میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اس سے کوئی سر نہیں چکرا رہا۔ اور اگر وہ سکول نہیں جا رہا، ابے کا بھی بلڈ پریشر لو ہو گیا، اماں کا بھی لو ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں اور تو سانو مار کے رہے گا، جڑا تو سکول نہیں جانا اسی وقت تو پہلے مار جانا ہے۔ بھائی تو ماری جا تو اندر نال چنگا ہے، تیرے بغیر کیڑا پاکستان سنجا ہو جائے گا۔ پر اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا اور اس کو نماز آتی، یہاں 10ویں کے بچوں کو ثنا پڑھنی بھی اور دوسرا کلمہ بھی، پنجابی جی کہتے ہیں ڈوب کے مرنا چاہیے ہو جائے ماں پیو جنہوں نے بچوں کو کلمہ نہیں سکھایا اور نماز پڑھنی بھی، پر اسی کی کر سکنے ہیں جی۔ تو یہ سارے قرآن سے منہ پھیرنے والے اس میں شامل ہو گئے، اور جتنے بے دین ہیں جمعے والے دن بیچارے احسان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جمعہ 8ویں دن، اور وہ بھی پھر مولوی صاحب کو سکھاتے بھی ہیں بھی ٹائم دی بھی پابندی کرو، کیونکہ اسی 8ویں دن ہی تے آنا ہوتا ہے، تو سانو زیادہ وقت مسیطے دین دی جانچ ہے۔ اور پھر وہ مولانا صاحب کو یہ بھی سمجھاتے ہیں ایسا بیان نہ کیا کریں، ایسا نہ کیا کریں۔ بندہ ایک باری پھڑ کے انہوں جمعے بٹھا دے، ویلا تو کر کے بخا بھائی کیویں کرنا ہے، پھر انشاءاللہ نانی یاد آ جائے گا۔ ایک لفظ بولن دی بھی اوقات نہیں ہے۔ تو خیر
ومن اعرض عن ذکری، جنہوں نے اچھا علم بھی ذکر ہے، بولو قرآن حدیث کا علم بھی، فاسألوا اہل الذکری، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے سوال کرو. تو قرآن حدیث کا علم سارا ہی ذکر خدا ہے، بولو سارا ہی ذکر، ہاں جی. اب ان تمام ذکروں سے حج بھی اللہ کا کون بولتے نہیں ہو. دیکھو بھائی ڈاکٹر پورا آپریشن بھی کر دے تو شکریہ بھی ادا کرنے ہیں تو پیسے بھی دینے ہیں. مولوی کا مسئلہ کوڑا لگے تو رات نیند ہی نہیں پہنتی، یار بڑا سخت مولوی لے آنا، وہ مسئلہ ہی کیتا ہے نا، سمجھ لو آپریشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، پر وہ اندر دی میں نہیں مر رہی، اور اندر دی میں وچ کھانا فٹ ہے کہ مولوی دی کوئی حیثیت ہے یہ کیوں کہا تو سانو ملا گل کرے اٹھ کے. خیر حج فرض ہو جائے تو حج بھی اللہ کا پھر نہیں بول رہے، تھوڑا بولنا بھی تو ذکر ہے نا، تو کیوں نہیں بول رہے ہو؟ صبح صبح چوبدہ روزہ رکھے ہے بھائی، حج بھی اللہ کا. اور جو نہیں جا رہے، پیسہ بڑا ہے ظالموں کے پاس پر حج کی طرف وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. میں ذرا کچھ طبقے گنوا دوں نا، عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، پیسہ کھلا ہے مگر جاتے وہ بھی اس میں. حلال روزی بھی اللہ کا ذکر ہے، تو یہ جتنے حرام خور ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہو گئے، راشی سارے اس میں شامل. اب ملک نو لٹنے والے تو حلال خور نے نا، وہ تو نہیں شامل ہے، وہ بھی اس میں، اور وہ ظالم سب سے زیادہ شامل ہے. اتنی بد دعائیں تو فرعون کو بھی نہیں ملی ہوں گی جتنی پاکستانی حکمرانوں کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کو کوئی پرواہ، کیونکہ وہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، ایک دن ہی کھینچنا ہے اور خوب کھینچے گا. کبھی جا کے ان کی قبروں کے اوپر 5 منٹ کھڑے ہو کے دیکھا کرو اندر سے کتنی بو آ رہی ہوتی ہے، اور اندر ان کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے. یہ جتنے حرام خور ہیں، سود خور ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں، کیونکہ حلال لقمہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ کا جو حلال روزگار ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، بولیے وہ اللہ کا. اچھا زکوٰۃ فرض ہے اور یہ زکوٰۃ ہے وہ بھی سارے اس میں شامل ہو گئے. عشر فرض ہے مگر عشر کوئی دیتا، ذمہ داراں نو بڑا بڑا خدا دا عذاب پہ گیا ہے، وہ عشر دیتے ہی نہیں، دھڑا دھڑ جانور مر رہے ہیں. دیکھو کیسی کیسی بیماریاں نکل رہی ہیں. ہمارے ادھر گائے کا جو جانور ہے اس میں بیماری پھیل گئی ہے آج کل، اور وہ 10,000 میں بھی کوئی گائے لینے کو تیار ہے، حالانکہ گائے بالکل ٹھیک ہے. مجھے کل فون آیا میرے رشتہ دار کا، بتا رہا تھا گاں بھی ٹھیک ہے پر چونکہ ایک افواہ پھیل گئی ہے کہ جی گاواں نو بیماری ہے لہذا کوئی خریدنے کو تیار ہے. تو میں نے کہا بھی جب آپ نے کوئی عشر وشر دینا ہی نہیں جانوروں کا بھی تو انشاءاللہ اللہ کے عذاب ایسے ہی آتے ہیں، ایسے ہی اللہ پکڑتا ہے. تو میرے بھائیوں اب آپ کو آیت مزے سے سمجھ آئے گی. ومن اعرض عن ذکری، جو منہ پھیر لے میرے ذکر سے، جتنے طبقات میں نے گنائے ہیں سب اس میں شامل ہو گئے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، معیشت عربی میں زندگی کو کہتے ہیں، بولو معیشت عربی میں زندگی کو کہتے ہیں. اور یہ جو مال ہے رزق وغیرہ اس کو عربی میں کہتے ہیں اقتصادیات، اقتصادیات، اور معیشت زندگی کو کہتے ہیں. تو فرمایا جتنے بھی میرے دین سے منہ پھیرنے والے اور یہ جتنے بھی میں نے طبقات گنائے ہیں جب یہ منہ پھیریں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، میں ان کی زندگیاں تنگ کر دوں گا. بولو جی میں ان کی زندگیاں، ایمان سے بتاؤ آج تنگ ہیں یا نہیں ہے؟ اپنے ملک میں بھی تنگ ہے، گھروں میں بھی، کوئی اولاداں دے ہتھوں تنگ ہے، کوئی بیویاں دے ہتھوں تنگ ہے، کوئی بیویاں خامداں دے ہتھوں تنگ نے، کوئی سوہریاں دے ہتھوں تنگ ہے، ہر پاسے تنگی تنگی ہے جناب. یہ سزا ہے ہمارے گناہوں کی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جتنی مصیبتیں ہیں اے انسان یہ تیرے ہاتھوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اپنے اعمال ٹھیک کر میں سارا نظام ٹھیک کر دوں گا، پر اعمالوں کی پرواہی کوئی نہیں جناب، بحث ہی کوئی نہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، پہلی سزا یہ ہے میں ان کی زندگیاں تنگ کر دوں گا. بھاگو کہاں بھاگو گے، ڈھونڈو سکون کس میں ڈھونڈتے ہو. بڑی پرانی بات ہے، یعنی 2000 کی
2002 کی بات ہے، یہ اس وقت چھوٹا سا تھا، اور میں اس کو اٹھا کے لے گیا، میرے مینیجر نے دعوت کی، وہ میرا مرید تھا، تقریریں سنتا تھا میری، اور اس کی شوگر مل میں چشتیاں میں رہتا، فیصل آباد کا میں تھا، میں اس کے گیا، بڑا کروڑ پتی اور بہت اس وقت بڑی تنخواہ، اس وقت 80,000 بہت تھے، اور گاڑی شاڑی رکھی ہوئی، اس نے کہا جی میرے پاس ہی رہ جاؤ، سو جاؤ آج، تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اے سی شیسی لگا ہوا تھا، یہی گرمیوں کے دن تھے، سونے لگے تو اس نے پہلے گولیاں کھائی، تو وہ چودھری تھا، تو میں نے کہا چودھری صاحب یہ کیا؟ کہنے لگا یار جب تک نیند کی گولیاں نہ کھاؤں نیند نہیں آتی۔ تو میں نے کہا تیری تو یہ ٹھاٹھ پاٹھ اور یہ سارا کچھ، اس نے کہا بھائی یہ ٹھاٹھ کا سامان تو ہے، ٹھاٹھ اللہ ہی دیتا ہے، نیند کا سامان ہے، بستر ہے، پر نیند کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اینک تو خرید سکتے ہو پر بینائی کون دے گا؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ یہ اوپر رومال کپڑا ٹوپی تو خرید سکتے ہو پر عقل کون دے گا؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جوتی تو آپ خرید سکتے ہیں مگر پیروں میں صحت اور قوت کون دے گا؟ اللہ۔ اللہ دے گا۔ تو اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ پہلی سزا کیا ہے؟ معیشتاً دن کا، بھاگو کہاں تک بھاگو گے، میں تمہاری زندگیوں کو جکڑ کے رکھ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دوسری سزا یہ ہے کہ میں ان کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، یہ دوسری سزا ہے، اندھے ہوں گے، کیونکہ اس کو مسجد کبھی نظر ہے، بولو تو صحیح نا، یہاں سے کتنے گزرتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ان کو نظر ہے نہیں آئی، کبھی اس کو قرآن ظالم کو نظر ہی نہیں آیا تھا، دین پر اس کی آنکھ ٹکتی نہیں تھی، فلمیں ڈرامے اور میچ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے، اور ادھر 15-15 منٹ کا ٹائم لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ تو فرمایا میں ان کو قیامت والے دن اندھا کروں گا۔ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، یہ کہے گا اے میرے رب آج تو نے مجھے اندھا کر دیا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، بھائی قال کذالک ایسے ہی ہے جیسے تو کر کے آیا ہے، ایسے ہی ہے جیسے، قال کذالک ایسے ہی ہے، اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جا آج ہم نے تجھے بھلا دیا، دنیا میں ظالم تجھے دین کی پرواہ نہیں تھی، آج ہمیں بھی تیری پرواہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ایسے ہی ہم ان کو بھی سزا دیں گے جو حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے میری آیتوں پر ایمان نہیں لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد و ابقا، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو ساتھ ایک حدیث سنا کے اس آیت کا مضمون پورا کر دوں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مطغیا او ہرما مفندا او مرضا مفسدا او موتا مجہزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا وامر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قال بادروا بالاعمال سبعا، اے میری امت 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر لو، وگرنہ 7 میں سے کوئی ایک چیز بھی تم پر آ گئی تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ ان 7 کے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، جلدی جلدی نیک عمل کرو۔ ان 7 سے صرف نیک عمل بچا سکتے ہیں اور کوئی بچا سکتے اور حضرات ہماری بربادی وہ ہے، ممبروں پر وہ الو کے پٹھے بٹھائے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ ناچ کے گا کے کیا کہہ رہے ہیں، اسی چھاڑ مار کے ننگ جانا ہے، نبی کانپ رہے ہیں، نبی وہاں رب نفسی کے نعرے لگائیں گے، اور یہ بدبخت ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے میں تو وہاں سے چھلانگ مارتے گزر جاؤں گا۔ تو کیسے گزرے گا؟ میرے نبی کریم تو ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اور یہ ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ یہ خود بھی برباد ہیں اور ہمیں بھی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
بادروا بالاعمال، جلدی جلدی نیک اعمال کرو، سبعن 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے، هل تنتظرون، او عمل نہ کرنے والے کیا تو انتظار کر رہے الا فقرا منسیا، کہ ایسا فقر آئے تم پہ منسیا کہ تجھے روٹی روزی کے سوا کوئی چیز نظر ہے کوئی یاد ہی نہ رہے، اتنی بھوک لگ جائے، ایسا فقر اللہ تم پہ مسلط۔ دیکھو نا، من حیث القوم ہمارا فقر بڑھتا جا رہا ہے، کیوں جی بڑھ رہا ہے؟ نہیں بڑھ رہا، فقر ہی بڑھ رہا ہے، مہنگائی کی صورت میں بڑھ رہا ہے، اور ابھی ایک طوفان اور آنا ہے، ابھی یہ لہریں اور آئیں گی، کیونکہ وہ عیاش طبقہ جو ہمارے اوپر بیٹھا ہے ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا اپنا پیٹ فل۔ دیکھو یہی ڈالر افغانستان میں 99 روپے کا ہے، بولو کتنے کا ہے؟ اور ہمارے یہاں 210 روپے پہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، وہ تو جنگ زدہ ملک ہے نا، وہاں 99 روپے کا ہے، اور ہمارے ہاں 210 روپے کا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ڈالر پہ انحصار ہے، اور یہ بدبخت چونکہ خود ڈالروں میں کھیلتے ہیں، اس لیے پورے ملک کی معیشت تباہ کر کے ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو اس طبقے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، پر نیچے والے بیچارے موت کے آخری کنارے پر پہنچ رہے ہیں، اور ابھی ان کے اور 2-4 طوفان آنے ہیں۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ کیا اے عمل نہ کرنے والے، حضور فرما رہے ہیں کیا تو فقر کا انتظار کر رہا ہے؟ فقر کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لے، ہاں جس پہ اللہ راضی ہے اس پر فقر آ بھی جائے تو وہ پیڑ پہ پتھر باندھ کے بھی رب کو راضی کر لے گا۔ او غنم مطغیا، اچھا جی فقر سے بچ گیا، تو حضور فرما رہے ہیں پھر کیا تو ایسی دولت کا انتظار کر رہا ہے مطغیا جو تجھے باغی تاغی بنا دے؟ دیکھو نا، جب عیاش کے پاس دولت آ جائے تو سمجھ لو وہ بھی اللہ کا عذاب ہے، وہ دولت بھی اللہ کا عذاب ہے، اور ایسا نو دولتیہ بھی اللہ کا، معاشرے پر محلے پر خدا کا عذاب ہے۔ ہاں اگر حضرت عثمان جیسے بندے پر دولت آ جائے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسی ہستی کے پاس آ جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے، اس کی بھی خیر ہے اور ساتھ والوں کی بھی، غریبوں مسکینوں کی بھی خیر ہے۔ چلو جی، اگر دولت کے فتنے سے بچ جائے تو پھر موج کرے، تو پھر حضور نے فرمایا او ہرمم مفندن، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہاری کمر جھک جائے، چلا ہی نہ جائے؟ تو پھر تو کیا کرے گا؟ نہ تو نماز صحیح پڑھ سکتا ہے، نہ پھر تو تہجد پڑھ سکے گا، کیا کر سکے گا؟ جوانی میں پڑھ، جو جوانی میں پڑھتا پڑھتا بوڑھا ہو جائے اللہ اس کی پینشن جاری کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جوانی میں جو اعمال کرتا تھا بڑھاپے میں فرشتوں ویسے ہی لکھتے جاؤ، کیونکہ اب یہ مجبور ہو گیا۔ اور جو فاسق و فاجر ہو وہ بڈھا بھی ہو جائے تو پھر بھی کمی نہیں ہے، گھر پر بھی عذاب ہے اور معاشرے پر بھی۔ چنانچہ آج بڈھے بڑے زبردست قسم کے ٹھرکی ہیں، بڑھاپے میں بھی وہ فلمیں دیکھنے سے بعد ہے، اور تھوڑے پتہ نہیں ساڑھے تو قبراں چ بہ کے لوڈو کھیڑ دینے، وہ ظالموں کوئی اور جگہ تو ڈھونڈ لو۔ میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا کچھ تو شرم کر، قبرستان ہے۔ وہ کہندا ہے تے کیڑا مردے نے تینوں شکایت لائی ہے؟ آگے سے یہ بکواس کر رہے ہیں، کیونکہ فکر آخرت ہے ہی نہیں۔ تو بڑھاپا بھی عذاب ہے، ہاں اگر اللہ کو راضی کیا ہوا ہے تو بڑھاپا بھی خدا کی رحمت ہے، بوڑھے آدمی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اچھا جی، کتنی باتیں ہوں گی؟ دولت، فقر، بڑھاپا، 3 ہو گئی، بولو کتنی؟ اچھا جی، بڑھاپے سے بچ جائے تو پھر او مرض مفسدن، پھر کیا ایسے کسی مرض کا انتظار کر رہے ہو مفسدن جو تمہیں بالکل فارغ کر دے اور تو کسی کام کا، اس مرض کے آنے سے پہلے پہلے۔ میں یہاں ایک گاؤں ہے بھدرو ہرن مینار، شیخ پورہ کے ساتھ، پتہ ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ وہاں ایک ناظم صاحب تھے، وہ بڑے ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے، داڑھی تو نہیں رکھی تھی، بڑے بہت اچھے مذہبی آدمی تھے، میرے ساتھ بڑا پیار تھا۔ اچانک میں 2 سال کے بعد گیا اور بڑے دولت مند، بہت سب کچھ، تو وہ چارپائی پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کو فالج ہو گیا، چلنے سے بھی گئے اور ہاتھ ہلانے سے بھی، اور بالکل نوجوان، اور بیچاری بیوی اس کی خدمت کر رہی ہے دن رات۔ میں نے اس کو کہا بہن تیری تو جنت پکی ہو گئی، اگر تو اس کو سنبھالتی رہے ایسے ہی
تو بھائی کسی کا پتہ چل سکتا؟ حالانکہ یہ قد کاٹ اور بڑا کڑیل جوان، کوئی پتہ نہیں چلتا. اچانک مرض آ جائے اور ہم لیٹ جائیں تو پھر بندے کو یاد آئے ہائے میں حج کر لوں، ہائے میں عمرہ کر لوں، ہائے میں نماز پڑھ لوں، ہائے میں جمعہ پڑھ لوں. اب کچھ ہو سکتا؟ ہاں، اگر نیکی کرتے کرتے کوئی مرض آ گیا، وہ مرض بھی انشاءاللہ اللہ جنت کی ٹکٹ بنا دے گا. آپ نے فرمایا میری امت کا مرحلہ بخشش کا اللہ قیامت سے پہلے پہلے زیادہ تر امت کا حل کر دے گا. فرمایا جس کو مرض آتا ہے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور قبروں میں جتنی دیر پڑے رہیں گے اللہ گناہ معاف فرماتا رہے گا. تو خیر کتنی ہوگی؟ 4. اچھا جی، اگر کوئی مرض سے بھی بچ جائے، بڑھاپے سے بھی، دولت سے اور فقر سے بھی بچ جائے تو موج کرے. تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او الدجال فشر غائب ينتظر انا او موتا مجہزا. کیا پھر موت کا انتظار کر رہے ہو؟ جو موت آئے گی تو سارے عملوں کا دروازہ بولو ختم ہو جائے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بھائی آج عمل ہے، حساب کوئی نہیں. مرنے کے بعد حساب ہے، بولو عمل ہے. ہاں بھائی، نیکی کرتے کرتے موت آ جائے تو سبحان اللہ، موت بھی رب کا تحفہ ہے. یہ تو موت بھی رب کا انعام ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو یوں ہی قرآن حدیث سنتے ہوئے موت آئے. کہو نا آمین. یا اللہ نماز کی حالت میں سجدے والی موت عطا فرمائے. ہاں، سندھ کے ایک عالم تھے، وہ سجدے میں جب گئے تو ان کو فیر مارا گیا. فجر کی سنتیں پڑھ رہے تھے تو میں ان کے وہ گیا تعزیت کرنے. تو میں نے کہا یار میرا دل نہیں کرتا میں تمہیں کہوں، بڑا افسوس ہوا ہے. میں کہتا ہوں تجھے مبارک ہو کہ تیرے ابے کو اللہ نے سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائی ہے. مرا تو اپنے ٹائم پر ہی ہے، پہلے مر سکتا اور بعد میں بھی کوئی جا سکتا. پر میں نے کہا میرا دل کرتا تجھے مبارک دوں. اس نے کہا واقعی مبارک والی بات ہے. تو خیر سمجھ آ گئی. اگر اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے تو موت کوئی مسئلہ نہیں. کل کی آتی آج آ جائے، ابھی آ جائے، الحمدللہ سینے سے لگائیں گے، استقبال کریں گے. موت تو وہ پل ہے جو خدا سے ملا دیتی ہے. اچھا جی، اگر کوئی موت سے ہی بچ جائے، شیطان کی طرح لمبی عمر ٹکٹ کٹا لے. بعض بندے اڑتے اڑتے بڑا اڑ جاتے ہیں، ماشاءاللہ لیٹے لیٹے بھی 8 سال گزار جاتے ہیں، جانے کا نام. اگرچہ بچے بڑا صدقہ دیتے ہیں ابھی ابا رڑ جائے، پر ابا بھی چنگا پھنس جاتا ہے. تو پھر بھی آپ نے فرمایا چھٹی بات کہ اب الدجال فشر غائب ينتظر. پھر کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو بہت چھپا ہوا بہت بڑا فتنہ ہے؟ اس سے بھی صرف وہی بچے گا جس پر اللہ راضی ہوگا. سبحان اللہ، بولو جس پر اللہ راضی ہوگا. میں حیران ہوتا ہوں جن کو یہ ڈرامہ باز قسم کے، یہ پیپلز پارٹی والے، وہ ایرانی شیعہ ہیں سارے زرداری، اور اس کا وہ بیٹا عیاش اور بدماش پرلے درجے کے، اور یہ عمران خان اور یہ شہبازیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے سب ساری قوم کو الو بنا لیا. تو دجال میں تو ان سے کم از کم 500 گنا زیادہ خوبیاں ہوں گی بظاہر، طاقتیں بھی ہوں گی، قوتیں بھی ہوں گی. جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا. آپ کہیں گے نا کہ یہاں فصل ہو جائے مسجد کے اندر، وہ اشارہ کرے گا یہی فصل ہو جائے گی. آپ کہیں گے سڑک پہ نہر جاری کر دو، وہ آرڈر کرے گا نہر جاری ہو جائے گی. تو یہ قوم تو فوری اس کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی بابا تیرے نالوں چنگا بندہ جنہوں نے نواز شریف نو مان لیا، دجال دی انہاں دے اگے اوقات ہی کی ہے. یہ تو دجال دے بھی گرو گھنٹال نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا اس فتنے سے بھی وہی بچے گا جس پہ خدا راضی ہوگا، مصطفیٰ راضی ہوگا. اچھا جی، اگر کوئی دجال سے بھی بچ نکلے تو پھر موج کرے. تو پھر 7ویں چیز فرمایا اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر. پھر کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی اللہ جزا دے گا، ایک ایک برائی کی اللہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ سب سے زیادہ قرآن کی خوفناک آیت ہے یہ کہ ذرہ برابر شر کی سزا اللہ دے کے چھوڑے گا. اور سب سے امید والی یہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ 7 چیزیں ہمارے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہیں، اور جس کے سامنے اتنے بڑی بڑی 7 مصیبتیں ہوں ان تے نیند ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی تے 5 وقت نمازی نے پوچھنے ابھی تو فجر والے نہیں ہے، مولوی صاحب این اذان والے آنکھ لگ گئی.
کیونکہ شیطان اس ویلے مٹھیاں بھرتا ہے، سو جا ہجے بڑا ٹائم ہے، چلو ہجے بڑا، جاگو، اپنی زندگیوں میں ہم انقلاب لائیں، تبدیلی لائیں ان قرآن حدیث کے حکموں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔